نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انت بنعمت ربک بمجنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے پہلے جتنا انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، جب قوم نے ان پر کسی قسم کا کوئی جھوٹا الزام لگایا تو اس نبی کو اس جھوٹے الزام کی خود تردید کرنا پڑی۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور وہی عبادت کے لائق ہے، تو اس قوم کے جو بڑے رؤساء تھے وہ کہنے لگے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اب اس کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے خود دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے، میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری جانب رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اسی اعتبار سے جب حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو تبلیغ میں ارشاد فرمایا کہ اے گمراہ قوم، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تو اس قوم کے سرداروں نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں اور بے شک ہم آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کا خود جواب دیا اور فرمایا، قرآن بتاتا ہے قال یا قومی لیس بسفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، لیکن میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری جانب رسول بن کر کے آیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہوں یا حضرت ہود علیہ السلام ہوں، انہوں نے اپنی قوم کے لگائے ہوئے الزامات کا خود جواب دیا، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کا وہ مقام ہے کہ جس وقت ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کو جب مجنون کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا جواب ارشاد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے غیر متناہی اجر و ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ عاص بن وائل نے نبی علیہ السلام کو مقطوع النسل یا ابتر کہا تو اللہ رب العزت نے اس کا خود جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت عاص بن وائل کی مذمت میں اتار دی۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، اور یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر یعنی مقطوع النسل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے
چند دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل نہیں فرمائی تو ایک مشرک عورت تھی جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا نام عروہ تھا۔ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو رب کائنات نے اس مشرکہ کے جواب میں ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، چاشت کی قسم اور رات کی قسم، جب سیاہی پھیل جائے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب لوگوں کو کوہ صفا پر جمع کر کے دعوت توحید دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا صباحہ یا صباحہ۔ لوگ جب اکٹھے ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آتا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر دے گا تو کیا مان جاؤ گے؟ تو سب نے کہا بے شک مان جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ تو ابو لہب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا تھا، وہ بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا، تب لک لہذا جمعتنا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا تھا؟ تو رب کائنات نے اس کی مذمت میں پوری سورت نازل فرما دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا کمایا ہوا مال اس کے کسی کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، بے شک وہ اور اس کی بیوی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ رب کائنات نے ان دونوں کو جہنمی قرار دے دیا جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس قسم کی بات کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی ایسی بات کر دینا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف ہو، اس سے نفاق چھلکتا ہو اور دل میں نفاق پیدا ہوتا ہو، یہ منافقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نفاق منافقت کا حصہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، صدق اللہ العظیم۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ فرض کیا ہے؟ شرع میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ شرع میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ فرض وہ کام جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کا ترک کرنا لازماً منع ہو، اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کے فعل کے لزوم پر دلالت بھی قطعی ہو، اس کا انکار کفر ہے، اور اس کا ترک کرنے والا عذاب کا مستحق ہوگا، خواہ دائماً ترک کیا جائے یا کبھی کبھی۔ فرض کفایہ، جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ادا نہ کرے سب گناہگار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ وغیرہ۔
واجب جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کا ترک کرنا لازماً منع ہو، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز قطعی ہو یعنی اس کا ثبوت قطعی اور لزوم پر یعنی لازم ہونے پر دلیل ظنی ہو یا ثبوت ظنی ہو، اور لزوم پر دلیل قطعی ہو اور اس کا انکار نہ ہو، اور اس کا ترک کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، خواہ دائماً ترک کرے یا کبھی کبھی۔ واجب کی حقیقت۔ شریعت اسلامی کی اصطلاح میں واجب وہ حکم شرعی ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی جس کی دلیل میں دوسرا ضعیف احتمال بھی ہو، جس کا منکر کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کے اعتبار سے فرض کے برابر ہے، اس لیے اس کو فرض عمل بھی کہتے ہیں، جبکہ اس کی ادائیگی کا شرع نے لازمی مطالبہ بھی کیا ہو، مثلا نماز عشاء کے وتر۔ واجب کا حکم۔ اسلامی فقہ میں واجب کی اصطلاح مکروہ تحریمی کے بالعکس ہے۔ واجب کے بجا لانے پر ثواب اور چھوڑنے پر سزا ملتی ہے، البتہ فرض کے انکار سے کفر لازم آتا ہے اور واجب کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا۔ واجب کی مثال۔ جس واجب کا ثبوت قطعی اور لزوم پر دلیل ظنی ہو، جیسے جماعت سے نماز پڑھنے کے وجوب پر یہ آیت دلالت کرتی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کا ثبوت قطعی ہے کیونکہ قرآن کی یہ آیت قطعی ہے، اور لزوم پر دلالت ظنی ہے کیونکہ رکوع کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے، اور رکوع کا معنی اللہ سے ڈرنا اور خشوع بھی ہے، اور جس واجب کا ثبوت ظنی ہو اور لزوم پر دلالت قطعی ہو، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے لیکن اس کا ثبوت ظنی ہے کیونکہ اس کا ثبوت حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تاہم یہ حدیث خبر واحد ہے اور اس کا ثبوت ظنی ہے، لیکن اس کا لزوم قطعی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ واجب کی تعریف۔ واجب کی ایک تعریف یہ بھی ہے، جس کام کو نبی علیہ السلام نے بطور عبادت دائماً کیا ہو اور اس کے تارک پر آپ نے انکار کیا ہو یا اس کے ترک پر وعید فرمائی ہو۔ اس کی مثال بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور اس کے ترک پر انکار اور وعید فرمائی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے میاں بیوی کو ازدواجی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور اتحاد و اتفاق سے گزارنی چاہیے۔ ایک دوسرے کی خامیوں سے حد الوسع صرف نظر کرنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ میں عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے گئے ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ فضیلت زیادہ عطا کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کے مردوں پر وہی حقوق ہیں جو دستور کے مطابق مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی شوہر کی فرما بردار عورت کو نیک قرار دیتا ہے۔
سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ سورہ نساء کی 34ویں آیت کا ایک حصہ ہے۔ نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوا کرتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی عفت و حیا کی حفاظت کرتی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی حفاظت کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی اس سے راضی ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ وکان شہید بدرا وهو احد النقباء لیلۃ العقبۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ اصابۃ من اصحابہ بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقب فبایعناہ علی ذلک۔ رواہ البخاری۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ میں موجود تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، مجھ سے بیعت کرو ان امور پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گے۔ نمبر 2، چوری نہیں کرو گے۔ نمبر 3، زنا نہیں کرو گے۔ نمبر 4، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ نمبر 5، کسی پر بہتان نہیں باندھو گے جس کو تم ہاتھ اور پاؤں کے درمیان سے افترا کرتے ہو۔ نمبر 6، معروف میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پس جس نے ان عہد و پیمان کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اور جو کوئی ان گناہوں سے کچھ کر بیٹھے اور اس کو دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اللہ نے اس کے گناہوں کو چھپائے رکھا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، چاہے تو اس کو معاف فرما دے چاہے تو محاسبہ فرمائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر میں بھی شریک تھے، بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کے سال میلہ لگتا تھا، یہ مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ بدر ایک شخص کا نام تھا جس نے کنواں کھدوایا، اسی کے نام سے اس کا نام بدر ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت 12 نقیبوں میں سے ایک ہیں۔ نقیب قوم کے سردار اور معلم یا قوم کے ذمہ دار کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ حج کے موسم میں رؤسائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے سن 10 نبوی میں
مقام عقبہ کے پاس حضرت کے چند اشخاص کو دعوت اسلام دی اور ان کو قرآن پڑھ کر کے سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ ایک آخر الزماں پیغمبر آنے والے ہیں، تو وہ جو حضرت کے چند اشخاص آئے ہوئے تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کی گفتگو کو سنا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حدیث میں جو چند مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی میں بتا دوں۔ اس حدیث میں اصابہ کے لفظ آئے ہیں۔ اصابہ کے معنی جماعت کے ہیں، عین کی زیر کے ساتھ۔ اس کا اطلاق 10 افراد سے لے کر 40 افراد تک ہوتا ہے۔ بائعن کے معنی خرید و فروخت کے ہیں، اور بہتان اس جھوٹ کو کہتے ہیں جس کو سن کر انسان حیران ہو جائے۔ عصیان یہ ضد ہے اطاعت کی، اور معروف ہر اس نیک کام کو کہتے ہیں جس کا بندہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ علامہ بیضاوی نے فرمایا کہ معروف اس کام کو کہتے ہیں جس کو شارع علیہ السلام نے نیک قرار دیا ہو۔ انصار نے جن امور پر نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی وہ یہ ہیں: نمبر 1 شرک نہیں کریں گے، نمبر 2 زنا کے قریب نہ جائیں گے، نمبر 3 چوری نہیں کریں گے، نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ یوں تو مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر قتل اولاد کی قید اس لیے ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو مفلس و کلاش ہو جانے کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے، یا یہ کہ اولاد کو قتل کر دینا بنسبت دوسروں کے اشد کبیرہ ہے، کیونکہ اس میں قطیعت الرحم بھی ہے۔ نمبر 5 بہتان نہیں باندھیں گے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ زنا عام تھا، اور جو کوئی عورت کسی مرد کی طرف یہ بات منسوخ کر دیتی کہ یہ تیرا بچہ ہے تو اس آدمی کو وہ ماننا پڑ جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو بیعت فرمایا تو ان لوگوں سے عہد لیا کہ آئندہ کسی پر افتراء و بہتان نہیں باندھو گے جن کو ہاتھ اور پاؤں کے درمیان سے افتراء کرتے ہیں۔ لا تأتوا ببہتان من قبل انفسہم، اپنی ذات اور دل سے کسی پر بہتان نہ باندھیں گے۔ واضح ہو کہ اللہ رب العزت پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ مطیع و فرما بردار کو بخشنا اور گناہ گار کو سزا دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی پر واجب نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے۔ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، یعنی مومن کو ثواب عطا فرمانا اور عاصی کو عذاب دینا خدا کے قبضہ میں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اہل القبائر سے جو شخص بغیر توبہ کیے مر گیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اول مرتبہ ہی اس کو جنت میں داخل فرما دے، اور اگر چاہے تو سزا دینے کے بعد جنت میں داخل فرمائے۔ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، یعنی گناہ گار کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے وہ بخشے اور چاہے تو سزا دے۔ اس میں توبہ کر کے مرنے والے اور بغیر توبہ کیے مرنے والے دونوں شامل ہیں۔ اگر بخشے زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ بڑے حسین و جمیل، قد آور اور نہایت مضبوط بدن کے صحابی تھے۔ بدر و احد، بیعت الرضوان اور تمام مشاہد میں شریک ہوئے، اور پھر یہ کہ نبی علیہ السلام سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا۔ دربار رسالت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے 181 احادیث مروی ہیں، جن میں سے صرف 6 حدیثوں پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے، اور 2 کو صرف مسلم نے اور 2 ہی کو بخاری نے منفرداً ذکر کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت تھا، آپ کے ایک شاگرد تھے سنابحی۔ حضرت سنابحی جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت سنابحی کہتے ہیں، قال دخلت علیہ فہو فی الموت، میں حاضر خدمت ہوا تو اس وقت حضرت عبادہ پر موت کی سی کیفیت تھی۔ فبکیت، میں رونے لگ گیا۔ فقال لی مہلا، آپ نے فرمایا ٹھہرو۔
लिमा तबकी, क्यों रो रहे हो? वलाइन इस्तुशहिदतु लअशहदन्ना लका, अगर मुझे कहा गया कि मैं तुम्हारे ईमान और ईकान की शहादत दूँ, मैं तुम्हारे मुतल्लिक ज़रूर शहादत दूँगा। वलाइन शुफ़्फ़ितु लअशफ़अन्ना लका, और अगर मुझसे कहा गया मैं तुम्हारी सिफारिश करूं, शफात करूं, तो ज़रूर अल्लाह के हुजूर तुम्हारी शफात और सिफारिश करूंगा। वलाइन इस्तताअतु लअनफ़अन्नका, और अगर मुझे कहा गया कि मैं तुम्हें मनफियत पहुंचाऊं, फ़ायदा पहुंचाऊं, लअनफ़अन्नका, यकीनी तौर पर मैं तुम्हें फ़ायदा पहुंचाऊंगा। फिर आपने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मैं तुम्हें सुना देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार, कि जो कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत देता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और जो मैं अगली वीडियो पोस्ट करूँगी वो इंशाअल्लाह हज और उम्रे की तफसील पर होगी इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हाफ़ज़ अलैहिस्सलात कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा, व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहु नूरन वला बुरहानन वला नजातन व कान यौमल क़ियामति मअ क़ारून व हामान व फ़िरऔन। रवाहु मुस्नद अहमद। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई अपनी नमाज़ों की हिफाजत करे तो वो नमाजें क़यामत के रोज़ उनके लिए नूर, बुरहान और नजात का ज़रिया और सबब बनेगी, और जो कोई नमाज़ों की हिफाजत ना करे तो ना तो वो नमाज उनके लिए नूर होगी, ना बुरहान होगी, और ना ही क़यामत के दिन उसके लिए नजात का ज़रिया और सबब बनेगी, बल्कि उसका जो हशर होगा वो कारून, हामान और फ़िरऔन के साथ होगा। नमाज इस्लामी ज़िंदगी में मुसलमान के लिए अव्वलीन फरीज़ा है। इस्लाम लाने के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज की है और इस पर बड़ा ज़ोर दिया गया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज की बड़ी सख्त ताकीद फरमाई है और कुरान मजीद में भी मुतअद्दिद बार नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। नमाज के अंदर चंद शराइत होती हैं और चंद अरकान होते हैं। शराइत मैं अर्ज़ कर देती हूँ। नमाज की शराइत: नंबर 1 जिस्म का पाक होना, नंबर 2 लिबास का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सत्रे औरत का ढांपना। मर्द के लिए नाभ से लेकर घुटने तक सत्रे औरत है और औरत के लिए सारा जिस्म सत्रे औरत है सिवाय हाथों के, चेहरे और पाँव के। नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबला रुख होना, नंबर 7 नियत करना। ये शराइत नमाज हैं। इनमें से कोई एक भी अगर मफकूद हो जाए यानी रह जाए तो नमाज नहीं होगी। इसके अलावा नमाज के कुछ अरकान हैं और वो बाज़ फुक़हा ने 6 लिखे हैं और बाज़ ने 7 लिखे हैं। तो अगर इनमें से कोई एक रुकन भी रह जाए तो उससे नमाज नहीं होगी, ख्वाह सजदा साहब किया भी जाए। तो अरकान नमाज: नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना, नंबर 2 क़याम करना, नंबर 3 क़िरात करना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6
آخری تشہد پر بیٹھنا، اور بعض فقہا نے لکھا کہ نمبر 7 خروج بسنعی ارادے سے نماز سے نکلنا۔ تو شرائط نماز ہوں یا ارکان نماز ہوں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور پھر اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو جائے یعنی رہ جائے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والے لوگوں کو۔ شریعت میں نجاست کی تعریف کیا ہے؟ کتنی مقدار میں نجاست کا حکم لگے گا؟ کسی شے کے نجس ہونے پر کیا کیا جائے؟ نجاست کی علیحدہ علیحدہ اقسام ہیں اور ہر ایک کا حکم مختلف ہے۔ نجاست حقیقی۔ نجاست حقیقی اس گندگی کو کہتے ہیں جو ظاہراً نظر آئے، اسے شرع نے اصل نجس قرار دیا ہے۔ انسان اپنے بدن، کپڑوں اور کھانے پینے کی اشیاء کو اس سے بچاتا ہے، مثلاً پیشاب، فضلہ، شراب، خون وغیرہ۔ اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر کسی چیز پر یہ لگ جائے تو اسے دور کر کے اس چیز کو پاک کرنے کا حکم ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 نجاست غلیظہ، نمبر 2 نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اسے کہتے ہیں جس کے ناپاک ہونے کی صراحت قرآن و حدیث میں موجود ہو، کوئی نص اس کی پاکی کے خلاف موجود نہ ہو، تمام دلائل سے اس کا ناپاک ہونا ثابت ہو۔ یہ نجاست سخت ہوتی ہے۔ یہ ان چیزوں پر مشتمل ہے: آدمی کا فضلہ، پیشاب، منی، جانوروں کا گوبر اور حرام جانوروں کا پیشاب، انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب، اسی طرح مرغی، مرغابی، بطخ، چیل، کوّا، گدھ وغیرہ کی نجاست غلیظہ ہے۔ حرام پرندے جو اڑتے ہیں ان کی بیٹ نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن میں مقدار درہم کے برابر ہو تو دھونا واجب ہے، اور مقدار درہم سے کم لگ جائے تو معاف ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن اگر مقدار درہم سے زائد لگی ہو تو معاف نہیں بلکہ دھونا فرض ہے۔ نجاست خفیفہ اس نجاست کو کہتے ہیں جس کا نجس ہونا یقینی نہ ہو، کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہو اور کسی دلیل سے اس کے پاک ہونے کا شبہ ہوتا ہو۔ نجاست خفیفہ ان اشیاء پر ہوگی: حلال جانور مثلاً گھوڑا، گائے، بکری وغیرہ کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ چڑیا یا اس طرح کے چھوٹے پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ پوری دنیا میں مختلف مقامات پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی تمام جہتوں پر
محافل قائم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کہیں محفل میلاد ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں سیرت کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں مختلف تقریبیں منانے کا طریقہ عصر قدیم سے چلا آتا ہے۔ ہر قوم و ملت کے افراد اپنی اپنی تقاریب نہایت خوشی اور مسرت سے مناتے ہیں۔ خصوصاً مذہب اسلام میں جن تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے ان کا مقصد لہو و لعب نہیں ہوتا، بلکہ ان پاکیزہ ہستیوں کی یاد تازہ کرنا ہوتی ہے جن پاکیزہ ہستیوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر ظلم و ستم کو مٹا کر عدل و انصاف قائم کیا، جو حق و صداقت کے پرچم کو بلند کر کے میدان عمل میں آئے اور آ کر ارباب باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ ان پاکیزہ ہستیوں میں سب سے مقتدر ہستی وجہ تخلیق کائنات حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نہ ہوتی تو کائنات کی کسی چیز کی تخلیق نہ ہوتی۔ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی وہ سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی۔ بیشتر مفسرین نے اس نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو لیا اور کتاب سے مراد قرآن کریم کو لیا ہے۔ آیہ کریمہ سے ظاہر بھی یہی ہو رہا ہے کہ نور کے بعد واو عاطفہ ہے جو یہاں مغایرت کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی نور بھی آیا اور کتاب مبین بھی آئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوت میں نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلک النور یدور بالقدرۃ حیث شاء اللہ تعالی ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنۃ ولا نار ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی ولا ملک مقرب ولا عرش۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر، تمام مخلوق کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں اللہ نے چاہا سیر کرتا رہا اور اس کی عبادت کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھی، نہ اللہ نے جنت کی تخلیق فرمائی تھی نہ دوزخ کی، نہ آسمان بنے تھے نہ زمین بنی تھی۔ اس وقت نہ سورج تھا نہ چاند تھا۔ اس وقت نہ کسی انسان کو بنایا تھا نہ کسی جن کو بنایا تھا، نہ کسی فرشتے کی تخلیق فرمائی تھی نہ عرش و کرسی کی۔ اس نور کے اللہ تبارک و تعالی نے 4 حصے فرمائے۔ ایک حصے سے لوح بنائی، ایک حصے سے قلم بنایا، اور ایک حصے سے عرش بنایا، اور چوتھے حصے سے انبیاء کرام علیہم السلام کا نور اور ساری مخلوقات کی آنکھوں کا نور، جس میں نیکوکاروں
کی آنکھوں کا نور بھی ہے اور بدکاروں کی آنکھوں کا نور بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا حصہ ہر ایک کو مل گیا۔ اس حصے سے نہ کوئی اپنا محروم رہا اور نہ کوئی غیر محروم رہا۔ پھر جب رب کائنات نے اس زمین کو بنانا چاہا تو 6000 سال میں زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ پھر تمام انبیاء کو اپنے وقت پر اس زمین پر بھیجا، لیکن ان کو بھیجنے سے پہلے ان انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے میثاق لیا، وعدہ نہیں لیا، عہد نہیں لیا، میثاق لیا، اگرچہ ان تینوں لفظوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن مفہوم مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا میثاق لیا، اس نبوت کی تصدیق کروائی۔ تمام انبیاء کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ کائنات کی کوئی چیز نبوت محمدی سے باہر نہیں ہے۔ تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدیراً امتی ہیں۔ ہر نبی نے دنیا میں تشریف لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ فرمایا۔ کوئی دور اور کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا جس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ ہوا ہو۔ قرآن کریم بتاتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور پہلی تمام کتابوں اور صحیفوں میں ہم نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ عربی کا یہ قاعدہ ہے جب مضاف اور مضاف الیہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ترکیب استغراق اور کلیت پر دلالت کرتی ہے، یعنی کوئی دور کوئی زمانہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے خالی نہیں رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطیبین الی ارحام الطاہرات والمشرکون نجس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ابتدا سے ہی پاک اسلاب سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی زناکار یا بے نکاح نہیں گزرا۔ میری نبوت کا انبیاء میں سے اس دنیا پر سب سے پہلے میرے جد امجد نے تعمیر کعبہ کرتے ہوئے اظہار فرمایا۔ اس کے بعد دیگر انبیاء ظاہراً اور باطناً میرا تذکرہ کرتے رہے۔ انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ میرے دادا اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ تھے اور میرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ میری ماں نے سچ فرمایا خرج منی نور فاضاء علی ما بین المشرق والمغرب حتی نظرت الی بعض قصور الشام، کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے میرے لیے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے اور ملک شام کے بعض محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر تفصیلاً ہوگی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و سامعات، اس وقت میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان تینوں احادیث میں 3 بنیادی مقاصد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلی حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی
شان بیان فرمائی گئی کہ آپ کس رفعت کے ساتھ مبعوث کیے گئے، کون سی شان لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے، تو ایک بعثت کی شان اور اس کی صفت کا تذکرہ فرما دیا گیا۔ دوسری دو روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت بیان فرمائی گئی کہ آپ کو کیوں مبعوث کیا گیا اور مبعوث کرنے کے کیا مقاصد تھے جن کو لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس سارے جہان اور ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ اللہ جل وعلا سارے کمالات کا سرچشمہ ہے، ساری برکات اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام نعمتوں کو بھیجا۔ حق تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، ایک جلالی صفات ہیں اور ایک جمالی۔ جلالی صفات جیسے شان قہر، شان غضب، شان انتقام، یہ تمام جلالی صفات کہلاتی ہیں، اور جمالی صفات جیسے رزاقی، انعام و کرام اور ہر چیز کا عطا کرنا، یہ جمالی شانیں کہلاتی ہیں۔ غرض صفات خداوندی دو نوع میں منقسم ہیں، ایک جلالی شانیں اور ایک جمالی شانیں۔ جمالی شانوں کا سرچشمہ رحمت ہے اور جلالی شانوں کا سرچشمہ غضب ہے، تو ساری شانیں مل کر دو نوع میں آ جاتی ہیں، ایک رحمت کے نیچے، ایک غضب کے نیچے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عرش عظیم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک لوح رکھی ہوئی ہے جس کی بڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اس پر ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے۔ جب رحمت اور غضب کا مقابلہ ہوتا ہے تو رحمت آگے چلتی ہے اور غضب پیچھے رہ جاتا ہے، تو عرش عظیم کے اوپر یہ بطور دستاویز لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، صرف اس مخلوق کے سوا اوپر تجلیات ربانی ہیں اور صفات الہیہ کا وہ مرکز جو عرش عظیم ہے، یہ تخت خداوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی الرحمن علی العرش استویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان جو جلالی اور جمالی ہے، ان کو صفات دو نوع میں تقسیم کیا، صفات جمال اور صفات جلال۔ صفات جمال کا منشا رحمت ہے اور صفات جلال کا منشا غضب ہے، اور رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا مظہر عتم ہے۔ اس میں بھی رحمت ہی غالب ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جیسے اللہ کے ہاں شان رحمت غالب ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو خاتم النبیین ہیں، ان میں بھی ساری شانیں ہیں، مگر سب پر جو شان غالب ہے وہ رحمت کی شان ہے۔ آپ کو رحمت مجسم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما انا رحمت مہدات، میں رب کائنات کی وہ رحمت ہوں جو ہدیہ کے طور پر مخلوق کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میری شانوں میں میری رحمت کی شان غالب ہے۔ یہی بات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی ہے کہ آپ پر شان رحمت کا غلبہ ہے، شان غضب غالب نہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے نمائندے اور مظہر ہیں، تو شان غضب بھی موجود ہے۔ اس غضب کا اثر یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حدود بھی ہیں، قصاص بھی ہیں، کفارات بھی ہیں، تعزیرات بھی ہیں اور سزائیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، تو شان غضب کا مظہر ہے، مگر ان سب کے اندر بھی اگر غلبہ ہے تو شان رحمت کا غلبہ ہے۔ غضب بھی چلتا ہے تو وہ بھی رحمت ہی سے چلتا ہے، لیکن اگر اس ضابطے کو فرض قرار دیا جائے تو اس تعلیم و تربیت کو جس شان سے ادا کیا گیا تو وہ شان تو رحمت کی ہی ہے، اور وہ شان انس و ممانست۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کو دھتکارنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا جب غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لاشیں تڑپ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک پر پتھر لگا تھا اور خون کا فوارہ بہہ نکلا تھا، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، صحابہ کرام جام شہادت نوش فرما چکے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مہربان چچا حضرت حمزہ کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ناہنجاروں کے لیے بد دعا فرما دے۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھٹکار دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جاہل ہیں، یہ جانتے ہی نہیں۔ اس موقع پر بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کا ظہور ہوا۔ یہ وہ اخلاق عظیم تھا کہ دوسرے گالیاں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان سے ان پر پھول برساتے رہے۔ یہی وہ شان رحمت ہے کہ دوستوں کے ساتھ رحم کرنا تو ہے ہی، لیکن دشمنوں کے ساتھ جو رحم و کرم کرے اور جو دشمنوں کو نوازنے کی کوشش کرے، کہا جائے گا کہ وہی رحمت مجسم ہے۔ غرض ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جو کیا وہ آج دوستوں کے ساتھ بھی کیا جانا مشکل ہے۔ بہرحال بعثت کی شان رحمت کی ہے اور بعثت کی غرض و غایت تعلیم و تربیت کی ہے۔ یہ 3 حدیثیں ابتدا میں پڑھی تھیں کہ ایک شان بعثت بتلائی، اور اس کی جو غرض و غایت انما بعثت رحمتا، بعثت معلما، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہ تینوں حدیثیں میں نے پڑھی تھی، بقدر ضرورت ان کی تشریح کی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔